مسجد اقصی مسلمانوں کی دوسری بڑی عبادت گاہ ہے، جس کے بارے میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مسجد اقصی جو کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکی تھی، اسے پھر سے دوبارہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ 586 قبل از مسیح کے آس پاس یہاں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودی ایک بار پھر زیر عتاب آ گئے، مسجد کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی صرف دیواریں ہی باقی بچی تھیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمان سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ ایک سنہری گنبد قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا گیا، جس کی 4 دیواری نیلے پتھروں سے منقش ہے۔ 1169 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو، یروشلم کو ایک بار پھر فتح کر لیا۔ 200 سال پہلے سے یہودی کسی نہ کسی طرح اس کوشش میں تھے کہ وہ اپنی الگ ریاست بنا لیں۔ مسلمان کمزور ہو چکے تھے اور فلسطین بطور ریاست خود سازشوں کا شکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ود ندیم رضا کی اسپیشل ایپیسوڈ۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی دوسری بڑی عبادت گاہ ہے، جس کے بارے میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ مسجد آباد رہی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو یہ مسجد بھی شہید ہو گئی۔ اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر عرب کنانیوں نے کی۔ کنان فلسطین کا پرانا نام تھا۔ یہ لوگ 3000 سال قبل از مسیح یہاں عرب سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، جبکہ ہجرت کر کے یہاں فلسطین یعنی کنان میں آ گئے۔ اس ہجرت کے دوران اللہ کے اس برگزیدہ نبی نے 2 شادیاں کی، ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اور ایک شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا، جبکہ خود اپنے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین ہی میں مقیم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آباد ہوئے اور وہاں کاروبار ریاست بھی سنبھالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کے تمام بیٹے یہاں مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے انہی بیٹوں سے یہودیوں کے قبائل اپنی نسبت کرتے ہیں اور انہی سے یہ قوم بنی اسرائیل پہچانی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخصت ہونے کے، پردہ فرمانے کے چند صدیوں بعد جب یہ قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی تو اس پر مختلف عذاب بھی آئے۔ اس قوم پر جو سب سے بڑا عذاب نازل ہوا وہ فرعون رامسس دوم اور اس کا بیٹا تھا۔ رامسس دوم کے بیٹے کی ممی آج بھی مصر میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے راہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکلے تو انہوں نے فلسطین جانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مکمل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وادی سینا میں پیدا ہوئے تھے، جن کا نکاح فلسطین کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کیا تھا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد آپ نے فلسطین کی ریاست کا نظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسجد اقصی جو اب کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکی تھی، اسے پھر سے دوبارہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ تعمیر ابھی نامکمل تھی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے وصال کے بعد بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی اور جنوں کے علاوہ جانوروں کو بھی آپ کے تابع فرمایا تھا۔ 916
قبل از مسیح اور 922 قبل از مسیح کے درمیانی عرصے میں آپ نے مسجد اقصیٰ کو مکمل کروایا۔ اس تعمیر میں جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ جہاں یہ مسجد تعمیر کروائی گئی یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ 586 قبل از مسیح کے آس پاس یہاں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودی عورتوں اور بچوں تک کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ عراق لے گیا، جبکہ یہودی صحیفے بھی نظر آتش کر دیے۔ اس بربادی کے کچھ ہی عرصہ بعد عراق پر ایرانی شہنشاہ خورس حملہ آور ہوا اور یہ پورا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ خورس نے یہودیوں کو یہاں واپس آنے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، جن کی بہت سی یادگاریں اس مسجد میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مسجد آباد رہی اور ان سے منسوب بہت سے مقامات آج بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو ان کے قریب پون صدی بعد یہاں رومیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہودی ایک بار پھر زیر عتاب آ گئے، مسجد کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی صرف دیواریں ہی باقی بچی تھیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک ایسے ہی رہیں۔ پہلے مسلمان اسی جانب یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد یہ حکم آیا کہ اب قبلہ مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے قریباً 6 سال بعد مسلمانوں نے یہاں لشکر کشی کی۔ اس وقت یہ عیسائیوں کے زیر قبضہ علاقہ تھا، جنہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر خلیفہ خود آئے تو وہ بغیر لڑائی کے یہ علاقہ مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمان سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے یہاں مسجد تعمیر کروائی۔ بعد میں بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کی توسیع کی۔ اسی دوران ایک سنہری گنبد قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا گیا، جس کی 4 دیواری نیلے پتھروں سے منقش ہے۔ 1099 عیسوی کو عیسائیوں نے صلیبی فوجوں کے ذریعے یہاں ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے 70,000 کے لگ بھگ مسلمان مردوں، بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا۔ 1169 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو، یروشلم کو ایک بار پھر فتح کر لیا۔ 1918 عیسوی تک یہاں مسلمانوں ہی کی حکومت رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ اسرائیلی ریاست کیسے وجود میں آئی؟ تو اس کا جواب کھوجنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم تک جانا پڑے گا، جب سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سازشیں عروج پر تھیں، جبکہ عالمی قوتیں بھی مسلمانوں کو کسی بھی طرح کمزور بنانے کے لیے متحرک تھیں۔ اسی دوران یہودیوں نے فلسطینی علاقوں میں سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہودیوں کو پہلی یہودی ریاست بنانے کا وعدہ فرانسیسی ڈکٹیٹر نیپولین بوناپارٹ نے کیا تھا۔ تب سے یعنی کم و بیش 200 سال پہلے سے یہودی کسی نہ کسی طرح اس کوشش میں تھے کہ وہ اپنی الگ ریاست بنا لیں یا پھر فلسطین پر ہی قبضہ کر لیں۔ 1882 عیسوی میں فلسطین ہی کے ایک علاقے میں پہلی یہودی بستی آباد کی گئی تھی، جس کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں سے یہاں آ کر یہودی آباد ہونے لگے۔ اس عمل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت تیزی آ گئی، کیونکہ اب مسلمان کمزور ہو چکے تھے اور فلسطین بطور ریاست خود سازشوں کا شکار تھی۔ برطانیہ اور فرانس کو فلسطین پر قبضہ کرنے میں ذرا مشکل پیش نہ آئی۔ 1915 عیسوی کو برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے یہ تجویز دی کہ فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی ایک آزاد ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے۔ اس تجویز کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ 1922 عیسوی کو اس وقت کے سب سے بڑے عالمی ادارے لیگ آف نیشنز نے فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کی منظوری دے دی۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو دنیا بھر سے یہودیوں کی بڑی تعداد اس علاقے میں آباد ہو رہی تھی۔ فلسطینیوں نے اس پر احتجاج تو کیا، لیکن ان کی کون سنتا؟ مسلمان انتہائی کمزور ہو چکے تھے یا پھر ان کے ممالک پر
अंग्रेज़ कब्ज़ा कर चुके थे। यहूदियों को अमेरिका और बरतानिया दोनों बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल थी, जबकि जर्मन हिटलर उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो खुद इत्तेहादियों के खिलाफ दूसरी आलमी जंग में शिकस्त खाने के बाद मंजर से गायब हो चुका था। एक साजिश के तहत ये तासुर दिया गया कि जैसे हिटलर ने जंग अजीम दोम के दौरान लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया है, हालांकि इसके हकायक ज़रा मुख्तलिफ हैं। जो कत्ले आम यहूदी होलोकॉस्ट के नाम पर बयान किया जाता है, इसमें उतने यहूदी कत्ल नहीं किए गए जितने मुबालगे के साथ इस कहानी में बयान किए जाते हैं या फिर इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद अमल में आ चुका था, सो चंद बरस के बाद ही फ़लस्तीनी इलाके पर यहूदी रियासत के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 23 सितंबर 1947 ईस्वी को फ़लस्तीन को अरब और यहूदियों में तकसीम करके बैतुल मक़दस को एक अलग और ख़ुद मुख्तार हैसियत दे दी गई। इसके बाद यहूदियों ने यहाँ बरतानिया, अमेरिका और दीगर इत्तेहादी क़ुव्वतों के ताउन से खून रेज़ी शुरू कर दी। 15 मई 1948 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और सोवियत यूनियन की हिमायत से इसराइल एक आज़ाद रियासत बन गया। इसी साल हमसाया अरब ममालिक, जिनमें मिस्र पेश था, इस यहूदी रियासत को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए कोशां हुए, लेकिन वो ये जंग जीतने में नाकाम रहे। इसकी वजह भी मुसलमानों के अंदर छुपे हुए वो गद्दार थे जिन्हें उस वक्त की आलमी क़ुव्वतें इस्तेमाल कर रही थीं। इस जंग के चंद साल बाद ही इस जंग में शरीक रहने वाले फ़ौजियों ने मिस्र में बादशाहत का खात्मा कर दिया और जमाल अब्दुल नासिर सदर बना दिए गए। उन्होंने अपनी सदारत के आगाज़ ही में नहर सवीज़ को अपने कब्ज़े में लेने का ऐलान कर दिया, जो बरतानिया या इसराइल को किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं था या फिर ये खुला ऐलान जंग था। इसराइल को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की भरपूर हिमायत और मदद हासिल थी। वो इसे हर लिहाज से मजबूत बना रहे थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि अगर इसराइल मजबूत होगा तो इस्लामी ममालिक कभी भी दुनिया में ताकतवर नहीं हो पाएंगे। ख़ास तौर पर इसराइल के इर्द गिर्द जो इस्लामी क़ुव्वतें या ममालिक मौजूद हैं, उन पर इसराइल का खौफ तारी रहेगा, वो कमज़ोर ही रहेंगे। फ्रांस और बरतानिया ने 1960 ईस्वी के आसपास इसराइल को जदीद टैंक और जंगी तैयारे दिए, जिससे वो अपने वक्त की मजबूत फौजी क़ुव्वत बन गया। 60 ईस्वी की ही दहाई में इसराइल जौहरी क़ुव्वत के हसूल के बहुत करीब पहुंच चुका था। 1966 ईस्वी के बाद इसराइल के खिलाफ शाम, मिस्र और उर्दन की फ़ौजों ने जंगें लड़ी, लेकिन उन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ा। इन लड़ाइयों में जहां इसराइल के पास जदीद हथियार थे, वहीं उसका सबसे खुफिया हथियार आलमी क़ुव्वतों की मदद और जासूसी का वसी नेटवर्क था, जिसका मुसलसल जंगों में नुकसान उठाते और साजिशों का शिकार अरबों के पास कोई तोड़ नहीं था। इस शिकस्त ने जहां अरबों के हौसले पस्त कर दिए, वहीं फ़लस्तीनियों पर भी खुला कि उन्हें अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ेगी। वक्त गुजरता गया और इसराइल मजीद ताकतवर होता गया। एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नाकाबिले तस्खीर चैलेंज बना हुआ है। आज बदनसीबी तो ये है कि मुसलमान ममालिक खुद तकसीम का शिकार हैं। आपस की लड़ाइयों और आलमी क़ुव्वतों के दस्त नगर होकर मुस्लिम उम्मा इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना तो दूर की बात, इसराइल जैसे जालिम और काबिज़ मुल्क के साथ ताल्लुकात में अपना रोशन मुस्तकबिल तलाश कर रही है। बेशक इस रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद मज़लूम फ़लस्तीनियों की कब्रों ही पर क्यों ना हो। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के हालिया तनाज़ात और उन वजूहात पर जिन्होंने आलम इस्लाम को इन हालात से दोचार कर दिया है कि आज वो अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होना तो दूर की बात, उनके हक़ में बात करने से भी गुरेज़ां हैं। कौन से ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके और कौन से ममालिक ऐसे हैं जो अब भी इसराइल के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इससे फ़लस्तीनियों को क्या उम्मीदें हैं, ये सब देखने के लिए जुड़े रहिएगा फोकस विद नदीम रज़ा के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।